بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ زندگی تو اب تمہیں میرے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی، وقت رہتے سمجھ جاؤ تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ مصطفیٰ اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اس کی موبائل پر ان نون نمبر سے کال آئی، جسے اس نے فوراً اٹینڈ کر لیا۔ السلام علیکم، مصطفیٰ علی شاہ اسپیکنگ۔ وعلیکم السلام۔ دوسری جانب سے ایک خوبصورت نسوانی آواز سنائی دی۔ جی مس، آپ کون بات کر رہی ہیں؟ مصطفیٰ کو ایسا محسوس ہوا کہ اس نے پہلے بھی یہ آواز سنی ہو۔ میں ایزل خان، دوسری جانب سے جواب آیا۔ کیسی ہیں آپ ایزل؟ میں ٹھیک ہوں مصطفیٰ، میں آپ کے پیسے واپس کرنا چاہتی ہوں۔ ایزل، میں نے پہلے بھی کہا تھا پیسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ پلیز مصطفیٰ، میں واپس کرنا چاہتی ہوں۔ چلیں، جیسے آپ کی مرضی، میں آپ کو ایڈریس سینڈ کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد وہ مصطفیٰ کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچی۔ اس کی نظر جیسے ہی مصطفیٰ پر پڑی، اس نے فوراً اپنا ہاتھ ہلایا۔ مصطفیٰ اس وقت ایزل کو دیکھ رہا تھا، جو پنک فراک میں موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مصطفیٰ اس سے نظر ہی نہ ہٹا پایا۔ وہ اپنے حسن سے بے خبر آہستہ آہستہ قدم اس کی جانب بڑھا رہی تھی۔ مصطفیٰ اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا۔ مصطفیٰ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ ایزل مصطفیٰ کو بنا پلک جھپکے خود کی جانب دیکھ کر کنفیوز ہو گئی۔ کہیں بھی نہیں کہتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ آئیے اندر چلتے ہیں، اس نے اپنی اسی کیفیت سے باہر آتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ آئیے ایزل، یہاں بیٹھیے، اس نے ایزل کے لیے چیئر آگے کی۔ بہت شکریہ۔ ایزل نے چیئر پر بیٹھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ بتائیں، کیا کھانا پسند کریں گی آپ؟ کچھ بھی نہیں، میں بس آپ کے پیسے واپس کرنے آئی تھی۔ ایزل نے پیسے اس کی جانب رکھ دیے۔ ایزل، میں یہ پیسے اس صورت میں قبول کروں گا اگر آپ لنچ میرے ساتھ کریں گی۔ کیا لیں گی آپ؟ مصطفیٰ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ کچھ بھی منگوا لیں۔ کیا آپ کو بریانی پسند ہے؟ مصطفیٰ نے ایزل سے پوچھا۔ یہی منگوا لیں۔ ایزل نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اگر آپ کو نہیں پسند تو کچھ اور آرڈر کر لیتے ہیں۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے بریانی بہت پسند ہے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ نے اس وقت آرڈر دیا۔ 2 پلیٹ بریانی اور کولڈ ڈرنک منگوائی۔ بریانی کے آتے ہی وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اسی وقت کوئی ان کے ٹیبل کے قریب آیا۔ ایزل، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ سہان نے اس کے قریب آتے ہی کہا۔ جی، آپ کون؟ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ ایزل نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میں سہان، تمہاری پہلی محبت۔ کون سہان؟ میں کسی سہان کو نہیں جانتی۔ ایسے کیسے بھول گئی؟ نہیں جانتی؟ 2 دن پہلے تک تو میرے لیے مرنے کو تیار تھی، اتنی جلدی بھول گئی مجھے؟ جو ایزل سہان کو جانتی تھی وہ اسی دن مر گئی تھی جس دن تم نے اسے چھوڑا تھا۔ اب تمہارے سامنے جو لڑکی کھڑی ہے وہ بہت جلد مسز مصطفیٰ بن جائے گی۔ ان سے ملو، یہ ہیں میرے منگیتر مصطفیٰ علی شاہ، اور ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، اور تمہیں میں اپنی شادی میں ضرور بلاؤں گی تاکہ تم بھی دیکھ سکو میں اپنی زندگی میں کتنی خوش ہوں، اور میرے منگیتر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ کسی بھی رازن کی وجہ سے مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ایزل نے پل بھر میں سہان کو جتا دیا کہ وہ اس جیسے بے وفا کو بھول گئی ہے۔ ایزل، جس نے سہان کے ساتھ خواب سجائے تھے، سارے خواب شیشے کی طرح پاش پاش ہو گئے۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے ایزل نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے سہان کے سامنے مصطفیٰ کو اپنا منگیتر ظاہر کیا۔ ایزل، تم کیسے مجھے اتنی جلدی بھول سکتی ہو؟ وہ یہ سن کر حیران تو رہ گیا۔ تم نے تو کہا تھا کہ بھول جاؤ، اور میں بھول گئی۔ ایزل نے پل بھر میں اس کی غلط فہمی کو دور کیا۔ تم یہاں پاکستان میں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری تو انگلینڈ میں جاب ہو گئی تھی نا؟ مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، وہ جاب میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے تھی۔ پلیز ایزل، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ صورتحال وہی تھی لیکن کردار بدل گئے تھے۔ آج سہان گڑ گڑا رہا تھا کہ کچھ دن پہلے ایزل
گڑ گڑا رہی تھی۔ پلیز مسٹر سوہان سائٹ پر ہوں، مجھے اب بھی اپنے منگیتر کے ساتھ شادی کی شاپنگ کے لیے بھی جانا ہے۔ کل سے وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ ایرج کو اس سرخ لہنگے سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ اب کیا کروں؟ اس لہنگے سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ کسی سے مدد مانگتی ہوں۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، سامنے ملازمہ لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی۔ بات سنیں، یہ شاہ سائیں کہاں ہیں؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ بی بی جی، شاہ سائیں اس وقت اپنے آفس ہوتے ہیں، ملازمہ جواب دیتے ہی اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ شاہ سائیں گھر نہیں ہیں؟ ایسا کرتی ہوں کہ شاہ سائیں کے آنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاتی ہوں۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگتے ہوئے کسی سے زور سے ٹکرائی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا سر کسی دیوار سے ٹکرا گیا ہو، لیکن سامنے کی طرف دیکھتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ وہ اس وقت شاہ سائیں کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے ڈارلنگ؟ اسے باہر کی جانب بھاگتے دیکھ کر شاہ سائیں نے پوچھا۔ کہیں نہیں، وہ جھٹکے سے ان سے دور ہوئی۔ اندر میرا دم گھٹ رہا تھا تو تازی ہوا میں سانس لینے کے لیے جا رہی تھی۔ ایرج نے بہانہ بنایا۔ لگ تو نہیں رہا کہ تم گارڈن میں تازہ ہوا لینے جا رہی ہو، لیکن اگر تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ اس گارڈن کی حدود سے آگے گیٹ ہے، کبھی گیٹ کو پار کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ تم میری قیدی ہو اور اب تمہیں ہمیشہ اس قید میں رہنا ہے۔ گیٹ کے پاس جانے کی کوشش بھول کے بھی مت کرنا، کیونکہ گیٹ کے پاس بل ڈاگز موجود ہیں اور تم کبھی بھی بل ڈاگز کی خوراک نہیں بننا چاہو گی۔ شاہ سائیں نے یہ بتا کر اس کی رہی سہی جان بھی نکال دی۔ آؤ اندر چلتے ہیں، میں تمہارے لیے کچھ ڈریس لایا ہوں، دیکھ کر بتانا تمہیں پسند آئے بھی ہیں۔ تازہ ہوا میں سیر پھر کسی وقت کر لینا۔ شاہ سائیں ایرج سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے ان میں بہت گہری دوستی ہو۔ بڑے مالک، میں نے خود سنا ہے، وہ لڑکی چھوٹے بابا کو اپنا منگیتر کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ اور چھوٹے بابا بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ مائٹ، فوراً فون بند کرو۔ مصطفیٰ، اس لڑکی کو لے کر حویلی پہنچو، جیسا آپ کو حکم۔ بڑے مصطفیٰ، اور اس لڑکی کو لے کر فوراً حویلی پہنچو، جیسے آپ کا حکم مالک۔ مصطفیٰ، میں نے ذوحان کے سامنے جھوٹ بولا، اس کے لیے سوری۔ اٹس اوکے ایزل، آئی کین انڈرسٹینڈ یور سچویشن۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ، آپ نے پھر میری مدد کی۔ آپ ہمیشہ مجھے ہر مشکل سے بچا لیتے ہیں۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اب مجھے جانا چاہیے۔ کہتے ہی وہ وہاں سے جانے لگی کہ اسی وقت 3-4 آدمیوں نے مل کر ایزل کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ مصطفیٰ جیسے ہی مدد کے لیے آگے بڑھا، مائد بابا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مائد بابا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹے مالک، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، بڑے مالک نے آپ کو حویلی بلایا ہے۔ مائد بابا، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ مصطفیٰ نے جانے سے انکار کر دیا۔ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا، ورنہ مجھے آپ کے ساتھ بھی زبردستی کرنی پڑے گی۔ چھوٹے مالک، گاڑی میں بیٹھیے۔ مائد بابا کے الفاظ سن کر مصطفیٰ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اتنے سالوں بعد بابا سائیں کو میری کیسے یاد آ گئی، مصطفیٰ نے دل میں سوچا۔ مصطفیٰ کو کار میں بیٹھتے ہی ایزل حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہیں نہیں انہوں نے ہمیں کڈنیپ تو نہیں کر لیا؟ خوف کے مارے اس کے حلق سے اٹک اٹک کر الفاظ نکل رہے تھے۔ خوف کے مارے اس کے حلق سے اٹک اٹک کر الفاظ نکل رہے تھے۔ ڈرو مت، یہ لوگ میرے بابا سائیں کے آدمی ہیں اور ہم دونوں کو حویلی لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن یہ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ تو حویلی جا کر پتہ چلے گا، اس نے کہا۔ مصطفیٰ، پلیز اپنے بابا کے آدمیوں سے کہیں مجھے چھوڑ دیں۔ میرے بابا جان میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔